غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے ساتھ میں سر اٹھا کے چلے لوائے حمد کے ساتھ میں سر اٹھا کے چلے نظر پڑے اور پڑے نظر بیان میں پاکیزگی پڑے اور پڑے مسافران لگتے اس لیے نہا کے چلے لوائے حمد کے ساتھ میں سر اٹھا کے چلے اور شعر سنیے گا نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے لوائے حمد کے ساتھ میں سر اٹھا کے چلے حمد خالق کائنات بارگاہ سیدنا نام میں ہدیہ عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و ناظرین سٹیج پر سادات اکرام علماء اکرام تشریف فرمائیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب صفدر حسین صاحب اور خالد محمود صاحب اور ان کی دعوت پر جتنے بھی تشریف لائے ہوئے مہمانان ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک محترم جناب حاجی شوکت محمود مرحوم صاحب اللہ پاک ان کو بریک رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے بھائی محترم المقام عظیم عطائے رسول محترم جناب جواد کلیانی صاحب کا آپ نے محبت کا اظہار کیا حکم فرمایا محترم ایاز منیر ہاشمی صاحب آپ کا تو میں ان کے حکم پر حاضر ہو گیا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو ہو لیکن اچھی ہو آپ یہاں پر آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں آپ احباب کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی اللہ پاک مجھے اس آیت کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی اور موت توجہ 5 سے 7 منٹ یہ آپ نے سمجھنے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے ضمن میں چند باتیں اور میری گفتگو اختتام ہو جائے گی زندگی اور موت دونوں میرے اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کے بعد یقیناً ایک مرحلہ ایسا آئے گا جس کا رب کائنات نے قرآن مجید میں وعدہ فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت اس کلیے اس ضابطے کے تحت یقیناً سب کو موت آ جائے گی اس کائنات میں اتنے انسان بستے ہیں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں
اس کائنات میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو رب کائنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے لوگ بھی اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ لیکن موت واحد ایک ایسا نقطہ نظر ہے، چاہے کوئی شرق میں رہنے والا ہے یا غرب میں، چاہے کوئی شمال میں رہنے والا ہے یا جنوب میں، چاہے وہ سکھ ہے یا ہندو ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، متفق ہیں کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ اب کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ موت کا نام تو آپ نے بڑا سنا ہے، لیکن موت کہتے کس کو ہے؟ جمہور علماء کرام کے نزدیک آپ فرماتے ہیں الموت ہی انفقاق الروح عن البدن، موت یہ ہے کہ روح کا بدن سے جدا ہو جانا۔ اور علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں کہ موت مٹ جانے کا نام نہیں، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ الموت لیس بعدم ماض بل انتقال من حال الی حال، کہ موت مٹ جانے کا نام نہیں، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ موت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ چلو میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو توحید کا بڑا علمبردار سمجھا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ، ان کے شاگرد علامہ ابن قیم، آپ نے اپنی کتاب الروح کے اندر موت کی تعریف کی۔ آپ لکھتے ہیں الموت لیس بعدم ماض بل انتقال من حال الی حال و ارتحال من دار الی دار، کہ موت مٹ جانے کا نام نہیں، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں۔ یہ تو مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا، اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد رب کائنات تمہاری جنت اور جہنم کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کائنات کا رب فرمائے گا۔ دوستو، موت امیر کو بھی آئے گی، موت غریب کو بھی آئے گی۔ آئیں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اسی ضمن میں چند باتیں اور پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما، میرے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ او میرے بندے، تو دنیا کی غفلت میں مگن رہے گا، تو اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے پریشان رہے گا، تیری صبح شام اسی فکر میں لگی رہے گی۔ اچانک ایسا ہوگا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ اچانک تیری روح تیرے خلق تک پہنچ جائے گی، میرا نمائندہ اسے نکالنے کے لیے آ جائے گا۔ او میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھے بھیجا، میں نے دنیا میں تجھے بھیج کر ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا، ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا، میں نے آسمانوں کو وسعت دی تیرے لیے، میں نے سبزے کو اگایا تیرے لیے، دریاؤں کے اندر طغیانی آئی تیرے لیے، سمندر معجزن ہوئے تیرے لیے، انادن چہکے تیرے لیے، میں نے گلشنوں کو مہکایا تیرے لیے، ہر چیز کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو بنا کر میرا اللہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے یا ایوہ الانسان، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔
اے انسان کس چیز نے تجھے ہم سے غافل کر دیا؟ ہم نے تو تجھے بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جہاں پر تیرے ہاتھ اچھے لگتے تھے وہاں پر ہم نے تیرے ہاتھوں کو لگا دیا. جہاں پر تیری آنکھیں جچتی تھی وہاں پر ہم نے تیری آنکھوں کو لگا دیا. جہاں پر تیرے پاؤں اچھے لگتے تھے وہاں پر ہم نے تیرے پاؤں لگا دیے. ہاتھوں کی قدر اس سے پوچھ جس کے ہاتھ نہیں, آنکھوں کی قدر اس سے پوچھ جس کی بینائی نہیں, پاؤں کی قدر اس سے پوچھ جو چلنے سے معصوم ہے. رب کائنات نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی, رب کائنات نے تجھے قوت سماعت عطا فرمائی, رب کائنات نے تجھے قوت تدبر عطا فرمائی. لیکن اے انسان پھر بھی تو اس رب سے بے نیازیاں کرتا ہے. ذرا اپنی حقیقت کو پہچان. تیری حقیقت کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ جو کپڑے سے لگ جائے کپڑا پلید, جسم سے لگ جائے جسم پلید. 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہا, گندا خیز والا خون تیری خوراک بنا. اس کے بعد تو عالم دنیا میں آیا, تجھے تو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا, تجھے تو چلنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا. ہر شے رب کائنات نے تجھے عطا فرمائی, پھر بھی تو اس رب سے بے نیازیاں کرتا ہے. تیری آنکھیں اس رب کے دین کے خلاف دیکھتی رہی. میرا نوجوان رات بھر ننگی فلمیں دیکھتا رہا, کائنات کا رب بھی تجھے دیکھتا رہا. لیکن اس رب کا کرم تو دیکھ, اس رب نے تجھے اندھا نہیں کیا. تو منکرات سنتا رہا, تو بکواسات سنتا رہا, کائنات کا رب بھی تجھے دیکھتا رہا. لیکن اس رب کا کرم تو دیکھ, اس رب نے تجھے پیرا نہیں کیا. او میرے مسلمان بھائی, تو میرے معصوموں پہ گولیاں برساتا رہا, کائنات کا رب بھی تجھے دیکھتا رہا. لیکن اس رب کا کرم تو دیکھ, اس رب نے تیرے ہاتھوں کو توڑا نہیں. وہ یہ سمجھتا رہا شاید میری طرف پلٹ کے آ جائے, شاید میری طرف لوٹ کے آ جائے. لیکن آج وہ دن آ گیا, تیرے جسم سے روح نکالی جا رہی ہے, تیرے خلق میں اٹک گئی. یہ ڈاکٹر تھا, سمجھ آ رہی ہے تو کہیں سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر تھا, یہ تاجر تھا, یہ بہت بڑا بزنس مین تھا. چاروں طرف بیچارگی کے عالم میں دیکھتا رہ گیا. تیرا بھائی تیرے ہاتھوں میں جان دے رہا ہے, تیری ماں تیرے ہاتھوں میں جان دے رہی ہے, تیرا باپ تیرے ہاتھوں میں جان دے رہا ہے. تو اسے دیکھ تو سکتا ہے لیکن بچا نہیں سکتا, اس لیے کہ جان دینے والا بھی رب العالمین ہے اور جان لینے والا بھی رب العالمین ہے. جان دینے والا کون؟ اللہ کی آواز اچھی آواز نہ لاوے. میں تقریر لمبی نہیں کرنی, بس انداز دیتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تسی ایڈے سیانے کیوں ہو؟ تساں یہ حکمت دانائی کتوں سیکھی ہے؟ انہاں کہا بیوقوفاں کرو. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے بیوقوفوں سے حکمت بھی سیکھ لی اور دانائی بھی, وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو کام بیوقوف کرتے ہیں وہ میں نے کبھی نہیں کیا. مختصر کروں گا لیکن میں بات آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں, کہیں سبحان اللہ. جان دینے والا کون؟ ہاتھ چاہ کے اللہ دا ذکر کرو. جان دینے والا کون؟ جان لینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ دریا جو بہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. دریا جو بہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے, اس دنیا سے چلے گئے. تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, سکندر اعظم رومی, آدھی دنیا کا بادشاہ. اللہ نے مال بھی دیا تھا, اللہ نے پیسہ بھی دیا تھا, اللہ نے عزت بھی دی تھی. بیمار ہو گیا,
बीमारी के आलम में अपने घर वालों को बुलाया, अजीजों कारिब को बुलाया। जिस वक्त सारे घर वाले जमा हो गए, सिकंदर आजम रूमी कहने लगा, ओ मेरे घर वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूँ। सारे कहने लगे, सिकंदर आजम रूमी क्या वसीयत करना चाहता है? सिकंदर आजम रूमी कहने लगा, मैं बीमार हूँ, मुझे अपनी मौत के आसार नजर आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने के करीब आ गया। ओ मेरे घर वालों, तुम्हें वसीयत करना चाहता हूँ। घर वालों ने कहा, सिकंदर आजम रूमी कौन सी वसीयत? कहने लगा, जिस वक्त मेरी मौत का वक्त करीब आए, जिस वक्त तुम मुझे गुस्ल दे लो, गुस्ल देने के बाद जिस वक्त तुम मुझे कफन पहना लो, कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। इतनी अजीम दुनिया का बादशाह होकर बात बेवकूफों वाली कर रहा है, तेरे दोनों हाथ कफन से बाहर किस लिए निकाले? तो सिकंदर आजम रूमी ने जवाब दिया, जब दुनिया वाले मुझे देखने के लिए आए तो ये सोच कर जाए, अल्लाह ने माल भी दिया था, अल्लाह ने पैसा भी दिया था, अल्लाह ने इज्जत भी दी थी, हर शय रब्बे कायनात ने अता फरमाई थी, लेकिन आज इस दुनिया से जा रहा है और दोनों हाथ खाली लेके जा रहा है। आजम चिश्ती ने तर्जमानी की थी, बोलिया हो कहता, इस दुनिया किसी नाल वफा नहीं की थी, इस दुनिया किसी नाल वफा नहीं की थी, ते दुनिया बेतबारी किसा महबूब रया नहीं थे, सब टूट गए वारो वारी, आजम इथे दिल ना लावी, निदरों से टूट दे वारी। इशारा हो गया कि गुफ्तगू को बिल्कुल इख्तिताम किया जाए। दोबारा मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर आता हूँ। मैंने कहा ना, जो काम बेवकूफ करते हैं वो कभी नहीं किया। जी है ठीक है, खतीब बंदा आवे उससे 10 मिनट भी काफी होते हैं, गाली नहीं करनी होती है ना बंदे। आखिरी का, मौत का कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी आ जाए। बेशक अल्लाह के पैगंबर है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आप सीढ़ी पर मौजूद हैं, हजरत इजराइल आ गए। हजरत इजराइल ने आकर हजरत याकूब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, खैर से आए? इजराइल ने जवाब दिया, खैर से नहीं, आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सीढ़ी पर हूँ, मुझे नीचे तो उतरने दो। हजरत इजराइल ने जवाब दिया, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अपना इख्तियार इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने आपके लिए जगह यही मुकर्रर कर रखी है। और बस बात को इख्तिताम करता हूँ, दुनिया में किसी की वफा को, किसी की मोहब्बत को, किसी के एहसास को पहचानना हो, वो सुख में नहीं बल्कि दुख में पहचानो। दुख में गैर क्या साथी बनेंगे? जब वक्त आता है अपनी नजरें भी फिर जाती हैं, अपना साया भी साथ छोड़ देता है। फिर इस मुश्किल वक्त में जो काम आए बंदे पे जरूरी है ना, बंदा याराने भी उसी से लगाए। और मेरी इस बात को मियां साहब ने अपने अंदाज में कहा था कि मुश्किल में जो काम ना आवे, औखे सौखे वेले उस बेफैजे संगी कलू बेहतर यार अकेले। एक बात याद रखिए कि ये जो दुनिया का वक्त है ये गुजर जाएगा, दुख में कटे, सुख में कटे, लगन में कटे, चुभन में कटे, दुखन में कटे, जैसे भी कटे ये कट जाएगा। लेकिन आपको पता है मरने के बाद भी एक वक्त शुरू होगा। दुनिया का संगी कोई दोस्त दुनियादार किसी को संगी बनावे ना, इस वजह तो बनाना है कि मुश्किल काम आसी। कब्र तो मुश्किल मकाम भी कोई है कोई। आखिरी हदीस सुनो तो मैं तकरीर खत्म करा। करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, कब्र से भी मुश्किल मकाम कोई है? नहीं है। मुझे बताओ ना, कब्र में कौन काम आएगा? बोलो यार, कब्र में कौन काम आएगा? 3 सवाल होंगे कब्र में। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन? ईमान वाला जवाब देगा, रब्बी अल्लाह,
میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ایمان والا جواب دے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال اور بڑا عام سوال، اسی سوال پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ سوال کون سا؟ سوال ہوگا میرے آقا کی صورت سامنے لائی جائے گی، میرے آقا سامنے موجود ہوں گے۔ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، علماء کرام تشریف فرمائے کنتا ماضی تقول مزارے، ماضی جس وقت مزارے پہ داخل ہوتا ہے ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ ماضی استمراری جو دائمی گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرے، یعنی یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، معنی یہ بنے گا کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ سرکار سے محبت کرنے والا، حضور کے میلاد کی محفلیں سجانے والا، کوئی فوت ہو جائے کل پہ بھی سرکار کی محفل، گھر میں خوشی آئے پھر بھی سرکار کے میلاد کی محفل، وہ تو مچل مچل کے کہے گا میں تو دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ سرکار جیا سونا سرکار جیا سونا آیا نعرہ نے بنایا سرکار جیا بولنا یار آیا جی کر دے مر جاواں، جی کر دے مر جاواں جس دن دا میں سنیا جی کر دے مر جاواں جس دن دا میں سنیا وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا وچ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر زیرو شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی عربی والے نے کہا تھا اردو ترجمہ کہ موت کا جام ایسا جام ہے کہ ہر کسی نے اسے لبوں سے لگانا ہے، اور قبر کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ ہر کسی نے اسے گزرنا ہے۔